هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قرآن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، اللہ آپ کو شاد رکھے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں ایک اہم ٹاپک پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات میں سے کسی ایک حکم پر آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے، اور اس حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہے اس طرف بڑھیں گے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے ہم سب اس سعادت سے مشرف ہوں اور نبی پاک سے مصافحہ کرنے کا موقع نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر آپ نے ہمارے اس سے پہلے کے ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی بہت ساری معلومات اور قرآن پاک کے بہت سارے احکام کے حوالے سے تفصیل سے آپ نے جاننے کی کوشش کی ہوگی، جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایپیسوڈ میں ایک ہی حکم پر گفتگو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں اس حکم پر کس انداز سے عمل کرنا ہے، یہ ہم وضاحت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان کریں اور نیکی کی دعوت کے اس کام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی آیت کریمہ کی جانب۔ آج کیا آیت کریمہ ہے اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت اسکرین پر ایک بڑی ہی پیاری قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، جو سورۃ النساء 5ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے والا ایپیسوڈ دیکھا ہو تو اگر توجہ کے ساتھ دیکھا ہوگا تو یہی آیت ہم نے اس میں بھی بیان کی تھی۔ جی ہاں، یہی سیم آیت تھی جو احکام قرآن کا ہمارا ٹاپک تھا، اسی سے متعلق تھا۔ تو ہو سکتا ہے سوچنے والے سوچیں کہ یہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے، دوبارہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے آپ کو اس آیت میں یہ بھی بتایا تھا اس وقت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں وسعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں ہمیں 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جو پہلا حصہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جن کی امانتیں ہیں ان کو وہ امانتیں واپس لوٹاؤ۔ تو ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں امانت کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، امانت کی پاسداری کرنی ہے، جن کی امانتیں ہیں ان کو اسی طریقے سے وہ امانت واپس لوٹانا ہے۔ اب آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، عدل و انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اس جز میں فرما رہا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرو۔ کیا ہے عدل و انصاف اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی گفتگو کریں گے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ارشاد فرما رہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے بیٹھتے ہیں، تھوڑا کچھ بیٹھ کے آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کا ترجمہ بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو آج کا ہمارا سمجھی جو جز ہے جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔
فیصلے کی کیا اہمیت ہے، اور مزید بھی کئی مقامات پر جو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے ہیں، آئیے میں اس کی جانب بڑھوں گا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصلے کی کیا اہمیت ہے، انصاف کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل یعنی انصاف اور احسان کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ پاک نے ہمیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پر آپ آگے دیکھیں گے، فرماتا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی انصاف کو تقوی فرمایا گیا۔ بندہ جب انصاف کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ اپنے معاملات کے اندر انصاف سے، عدل کے ساتھ کام لیتا ہے، اس میں ظلم سے کام نہیں لیتا ہے۔ چونکہ اللہ کا خوف دل میں ہے، بندے کے دل میں تقوی ہے، اس کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ اگر ناانصافی کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ اگر جناب عدل میں کوئی اور معاملہ کرتا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف جو دل میں ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تو بندہ پھر جو ہے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سارے معاملات سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف والے کو پسند فرماتا ہے۔ انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ تو یوں ہم ان آیت کریمہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ انصاف کی جو ہے کتنی اہمیت ہے اور اس کا کتنا اہم کردار ہے اگر اس کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں عدل کہتے کسے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں، اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے تاکہ پہلے عدل کی تعریف، انصاف کی تعریف کیا ہے، اس کو ہم آگے مزید سمجھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ عدل کا جو معنی ہے وہ ہے کسی بھی معاملے میں برابری کا سلوک کرنا، کسی بھی معاملے کے اندر برابری۔ ایک مثال میری آپ سمجھ کے چلیے، ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے کوئی جرم کیا، آپ والد ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اس نے کوئی جرم کیا، آپ نے اس کو ڈانٹا، اچھا آپ کے گھر میں دوسرا بچہ بھی ہے، اس نے وہی غلطی کی، آپ نے اس کو مارا، اب یہ انصاف نہیں ہوا نا، یہ انصاف نہیں ہوا۔ جرم وہی تھا، سیم وہی غلطی اس بچے نے بھی کی تھی، سیم وہی غلطی اس نے بھی کی تھی، لیکن آپ نے اس کو صرف ڈانٹ دیا اور دوسرے کے آپ نے خوب زبردست طریقے سے پٹائی لگا دی۔ اب یہ ہو گیا انصاف کے خلاف۔ انصاف کیا ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک، ایک ہی طرح کا رویہ، ایک ہی طرح کا برتاؤ، یہ اگر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے عدل اور انصاف۔ میری بات امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو عدل و انصاف کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، جناب والا اسی طرح حج کا حکم دیا ہے، اور دیگر بہت ساری چیزوں کا جہاں حکم دیا ہے، وہیں پر اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ معاشرے میں ہمیں جو رہنا ہے تو اس میں رہنے کے انداز کیا ہونا چاہیے، معاملات میں ہمارے کیا انداز ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ عدل ہے، کیونکہ ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، کئی لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، کئی لوگ ہم سے ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ جہاں آفس میں کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ باس ہوں، یا آپ ایک ملازم ہوں، آپ ایک کاریگر ہوں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی منصب پر کسی بھی عہدے میں ہوں گے، یا آپ کسی ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو آپ یا تو ٹیچر ہوں گے یا اسٹوڈنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ گھر میں ہیں اگر تو یا والد ہوں گے یا پھر آپ بیٹے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو منصب آپ کے پاس ہے۔ اب ان تمام منصبوں کے اندر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، انصاف کا معنی میں نے کیا بیان کیا، کسی بھی معاملے کے اندر برابری کا سلوک کرنا، یہ ہے انصاف اور عدل۔ تو اس کو پیش نظر رکھنا، یہ ہے انصاف، برابری، اور اسی کا اللہ پاک نے جو اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے تلاوت کی تھی شروع کے اندر، حکم ارشاد فرمایا ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ جو ہے کسی بھی کام کے حوالے سے حکم کرو، فیصلہ کرو، یہ ہمیں جو ہے قرآن کریم کے اندر حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے اس پر مزید میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرامین کو دیکھتے ہیں، نبی پاک کے انداز کو دیکھتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں صاف طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اپنے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، عام مومنین کے ساتھ جو آپ کا انداز رہا ہے، بڑا ہی انصاف اور جسے کہتے ہیں کہ بالکل برابری کا سلوک جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کرو گے حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انصاف ہے، اللہ پاک کا جو عدل ہے،
اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے سمجھیے، فرمایا کہ بے سینگ والی کا سینگ والی سے بدلہ لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر انسان کی بات نہ کریں، اب جانوروں کے اندر بھی اگر یہ معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے آپس میں عدل نہیں کیا، یعنی ایک سینگ والی نے بنا سینگ والی بکری کو سینگ مار دیے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بے سینگ والی کو سینگ عطا فرمائے گا، اور وہ اس سینگ سے سینگ والی کو جو ہے نا وہ سینگ مارے گی، اور اس کا یوں بدلہ پورا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عدل و انصاف، کہ جانوروں تک میں بھی انصاف کروایا جائے گا، انسانوں کا پھر کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے، یہ ٹاپک بڑا اہم ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو آج کل جو لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی حق ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ فیصلہ بندہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ غلط ہے، لیکن بعض اوقات پیسے کے لالچ میں، آپ دیکھ لیجئے کورٹ کے اندر، میں ہر کورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر جہاں پر اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کورٹ میں بعض اوقات جو ایڈوکیٹ ہوتا ہے اس کو سب پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ سب کی فائلیں پڑھ چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن وہ بعض اوقات پیسے کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں، اور اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو اس لیے وہ جس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے اس کے حق میں فیصلہ نہ کر کے دوسرے کے حق میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ دلائل ایسے قائم کرے گا، ایسی جھوٹی باتیں لے کر آئے گا اس کے خلاف کہ سننے والوں کو ایسا لگے گا کہ واقعی قصور تو اس کا ہے، اس کا قصور نہیں ہے، حقیقت میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہے عدل کے خلاف جانا۔ اور پھر یہ جج کا بھی کردار ہے، جج بھی ظاہر ہے سب کی دونوں طرف کی بات سنتا ہے، دونوں کے احکام اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اگر اس کے خلاف فیصلہ سنا دے تو یہ بہت بڑی اس کی وعید ہے۔ اس کو کہتے ہیں قاضی، جو انصاف کرتا ہے نا۔ پہلے کے زمانے میں چونکہ جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی تو باقاعدہ قاضیوں کا نظام ہوا کرتا تھا، اس طرح کے جو کورٹ ہوا کرتے تھے وہ اسلامی جو کورٹ ہوتے تھے وہاں قاضی جو جج ہوتا تھا وہ قاضی ہوتا تھا، اور اس کے سامنے معاملہ پیش کیا جاتا تھا، فریقین حاضر ہوتے تھے، اس نے یہ کیا ہے اس نے یہ کیا ہے، اور دونوں بیٹھ کر اپنے اپنے معاملات وہاں سلجھاتے تھے۔ قاضی جو ہوتا ہے دونوں کی پہلے جو ہے نا وہ معاملات سنتا ہے، دونوں کی دلیل سنتا ہے، دونوں کے گواہوں کی بات سنتا ہے، اس کے بعد وہ صحیح طریقے سے حکم کیا کرتا تھا۔ تو آج کا جو کام ہے یہ کورٹ کر رہا ہے۔ اب کورٹ کے اندر اچھے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اس سے انکار نہیں ہے، حقوق بھی لوگوں کے دیے جا رہے ہیں وہاں پر، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیسے کی لالچ میں یا دیگر چیزوں کی وجہ سے کسی کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں۔ یہ فیصلہ صرف کورٹ تک ہی حد نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی بعض اوقات بچوں کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی کے حوالے سے باپ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہن اور بھائیوں کے معاملے میں جو فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کی ایک الگ اپنے معاملہ ہے۔ ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کسی چیز میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو اپنا زیادہ قریب کرتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، باس ہے وہ جناب والا کسی کے ساتھ الگ رویہ رکھتا ہے، کسی کے ساتھ الگ رویہ رکھتا ہے، منصب دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کی نوکری ایک ہی ہے، دونوں کا منصب ایک ہے، لیکن کسی کو بہت زیادہ بڑھاوا دے دیا اور کسی کو پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے، یہ بھی عدل نہیں ہے۔ دونوں کا منصب ایک ہی ہے، دونوں کی ڈیوٹی ایک ہی ہے، پھر بھی اس کے اندر یہ تفاوت ہے، پھر بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ عدل اور انصاف سے پرے ہے۔ مجھے انصاف نہیں کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کے حوالے سے احادیث کے اندر جو وعیدات بیان کی گئی ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں اگر مزید اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، تو آپ سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قاضیوں کی 3 اقسام ہیں۔ قاضی جو ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ 3 طرح کے ہیں۔ فرمایا 2 جہنمی اور 1 جنتی۔ اب جہنمی کون ہے جنتی کون ہے؟ نمبر 1، ایک وہ جو جان بوجھ کر ناحق فیصلہ کرے وہ جہنمی ہے، یعنی جس کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہے، پتہ ہے کہ اس کے سامنے میں غلط کر رہا ہوں، ساری دلیلیں سارے گواہ اس کے خلاف ہیں، پھر بھی کسی کو حق دلوا دینا جس کو حق نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا وہ جو جان بوجھ کر ناحق فیصلہ کرے وہ جہنمی ہے۔ دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں جو نہ جانتا ہو، پہلا تو وہ ہے جو جانتا ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی فیصلہ کر رہا ہے غلط، دوسرا وہ جو نہ جانتا ہو لوگوں کے حقوق برباد کرے وہ بھی جہنمی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا وہ قاضی جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، آپ کے پاس بھی کوئی منصب ہوگا، آج کل معذرت کے ساتھ لوگ منصب کی لالچ میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ تر یہ جو
عدل و انصاف کا معاملہ ہے جس پر ہم ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر جن کے پاس کرسی ہے، جن کے پاس عہدہ ہے، جیسے ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کے پاس کرسیاں ہوتی ہیں نا، یعنی کوئی منسٹر ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے کوئی افسر ہے، اس کے پاس بھی ظاہر ایک گدی ہے، ایک اس کے پاس کرسی ہے، ایک اس کے پاس ایک عہدہ ہے، ٹھیک ہے، منصب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نیتا ہے کسی بھی منصب کا، تو اس کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کرسی ہے، کوئی نہ کوئی پد اس کے پاس ہے۔ اب لوگوں کی اس معاملے کے اندر خواہش تو بڑی ہوتی ہے، ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جناب اس بار الیکشن میں میرا نام آ جائے۔ جو اس میں کوشش کرتے ہیں اس کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہیں، اس کے لیے جناب لوگوں کو پیسہ بھی کھلاتے ہیں۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، جو غلط کر رہا ہے، جو صحیح طریقے سے کر رہا ہے وہ صحیح ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم برا نہیں کہہ رہے، لیکن جو غلط کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ اب منصب کا لالچ اتنا زیادہ ہے کہ جناب میرے پاس منصب آ جائے، میں وہ جو ہے نا نیتا بن جاؤں، میرے پاس کرسی ہو، میرے پاس گدی ہو، میں لوگوں کے فیصلے کروں۔ کیونکہ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک قلم کی صرف ضرورت ہوتی ہے نا، جس کے پاس منصب ہوتا ہے نا، اس کو صرف کیا کرنا ہوتا ہے، صرف سائن کرنے ہوتے ہیں۔ صرف سائن کیے، اس کے ایک سائن کی وجہ سے سامنے والے کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جج جو ہوتا ہے، ایک جج، ایک کورٹ کے اندر جج ہے مثال کے طور پر، جج جب تک فیصلہ نہیں سنائے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ تاریخوں پر تاریخیں بڑھتی رہیں گی، 1 مہینے بعد پھر آؤ، پھر 10 دن بعد آؤ، پھر 2 مہینے بعد آؤ، تاریخیں چلتی ہیں، بعضوں کا سالوں تک فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ فیصلہ موقوف ہے ایک دستخط پر، ایک سگنیچر پر۔ قاضی جو ہے، جج جو ہے، وہ صرف فیصلہ کر دے، یعنی صرف اپنے دستخط کر دے، ناحق طور پر یا حق طور پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنی پاور ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ پاور تو ہے، اس پاور کا غلط استعمال کر کے کسی کے دل سے اگر وہ یہ سمجھیے کہ بد دعائیں لے گا نا، تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک آہ جو ہوتی ہے نا، آہ دل سے نکلنے والی جو آہ ہوتی ہے نا، کہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ جناب میرے پاس بہت بڑا منصب ہے، میں تو فلاں جو ہے نا منصب پر فائز ہوں، بڑا نیتا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جن کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا نا، کسی مظلوم کی بد دعا، ایک چھوٹی سی آہ جو ہے نا، وہ سارے کا سارا کیا کرایا جو ہے نا، وہ اس کو چاک کر ڈالتا ہے۔ ایک بد دعا جو ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ تو عدل و انصاف سے کام لینا یہ ہر ایک کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ عدل کا جو اپوزٹ ہے، عدل کا مخالف جو چیز آتی ہے وہ ہے ظلم۔ کوئی بندہ اگر عدل سے کام نہیں لے رہا، مطلب وہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کی بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ جی ہاں، تو اللہ کی جو پکڑ ہے وہ ظالموں پر ہے، ان کے ظلم پر جب اللہ پاک پکڑنے پر آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر جو سمجھیے کہ ان کی تباہی اور بربادی مقدر ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ظلم کرتے ہیں منصب کے لالچ میں آ کر، اور اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کسی کے لیے بھی کوئی بھی فیصلہ کر دیا، کوئی حکم سنا دیا، بیچارہ وہ غریب ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایک جج نے اگر حکم سنا دیا، اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، اس کے پاس اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں، اتنے رابطے نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ جج کا ظاہر ایک منصب ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو فیصلہ بظاہر دنیا میں اس کے خلاف ہو گیا ہے، لیکن قیامت میں جب رب تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا، اللہ اکبر، وہاں بھی فیصلے ہوں گے۔ اس فیصلے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک دربار میں جب فیصلے ہوں گے، اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا، جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم سنایا جا رہا ہوگا، تو جس نے صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کیا ہوگا، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میرے آقا نے فرمایا تیسرا وہ قاضی جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے وہ جنتی ہے، باقی جو 2 اوپر کے ہیں جان بوجھ کر ناحق فیصلہ کرے وہ جہنمی ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اگر ناحق فیصلہ کرتا ہے تو رب کے دربار میں اگر فیصلہ آپ کے خلاف ہو گیا، آپ غور کیجئے آپ کا بنے گا کیا؟ کسی کے حق میں اگر ناحق فیصلہ کر دینا، بعض اوقات اس کی فیملی کو ڈسٹرب کر جاتا ہے نا، اس کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر قاضی نے کسی کے خلاف غلط فیصلہ یہ کر دیا، اگر فیصلہ ہے، اگر بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی فیصلہ دے۔ غلط بنتا ہے، یعنی کسی پر جرم عائد کیا گیا، اس جرم وہ ثابت نہیں ہوا حقیقت میں، لیکن اس نے جج نے جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیا، اپنے دستخط کر دیے اور حکم سنا دیا کہ اس کو سزائے موت ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس کا پورا گھر بار ڈسٹرب،
اس کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا گویا کہ، ٹھیک ہے، اس جج کے اس فیصلے کی وجہ سے، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا گیا اس فیصلے کی وجہ سے، اس کے بوڑھے ماں باپ کے سہارے کو چھین لیا گیا، اس ایک فیصلے کی وجہ سے اگر عدل نہ ہو، اس کی جو تباہی ہے وہ کس قدر ہوتی ہے۔ دین اسلام سبحان اللہ اتنا پیارا دین ہے، اتنا ستھرا دین ہے، قربان جائیے ہمارے دین پر، ہمارے اسلام پر بڑے بڑوں کی رعایت نہیں کرتا یہ دین۔ جی ہاں، یہ دین ایسا دین ہے کہ جب فیصلہ کرنے پر آتا ہے اور حقیقت فیصلہ ہی ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے اس دین میں۔ اس دین میں کیسا عدل ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک دور کا۔ جب آپ کے دور میں ایک معرکہ ہوا صفین کے نام سے، تو یہ جو صفین کا معاملہ پیش آیا، اس معرکے میں مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ایک زیرہ گم ہو گئی۔ زیرہ جو ہوتی ہے، جنگی لباس جو ہوتا ہے، وہ گم ہو گئی۔ بعد میں جب آپ کوفہ تشریف لائے تو وہ زیرہ آپ نے ایک شخص کے پاس دیکھی جو مسلمان نہیں تھا، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے وہی زیرہ اس کے پاس دیکھی تو آپ نے کہا کہ یہ زیرہ میری ہے، نہ میں نے تجھے بیچی ہے نہ تحفے میں دی، زیرہ تو میری ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری ہے، کیونکہ میرے قبضے میں اس وقت میرے پاس ہے، لہٰذا میری ہے، یہ آپ کی تھوڑی ہے، یہ تو میری زیرہ ہے۔ حالانکہ تھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ آپ اس کو پہچان گئے تھے، لیکن اس نے کہا کہ یہ آپ کی نہیں، میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں اور اسی سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو اس وقت جو قاضی تھے، چیف جسٹس جو تھے اسلام کے، وہ تھے حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے پاس مولا کائنات ان کو لے کر گئے، حالانکہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، قاضی کا منصب اس سے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک مثال ہے کہ ایک جو دیکھیے ملک کا ایک پرائم منسٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کا منصب ہے، اور جو جج ہے تو وہ تو اسی کے تحت ہوتا ہے نا۔ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، مولا علی کو اور ایک ملک کے پرائم منسٹر کو کوئی مناسبت نہیں ہے، ان کا مقام تو بہت بڑا ہے، ایک سمجھانے کے لیے بات میں کر رہا ہوں۔ تو مولا کائنات جو ہے امیر المؤمنین ہے، وقت کے خلیفہ ہیں آپ، اپنے وقت کے اسلام کے سمجھے خلیفہ وقت ہیں، اور آپ کا دبدبہ ہے اسلام میں، آپ کا نام ہے۔ اور آپ کے نیچے جو اس وقت کے جج تھے، چیف جسٹس جسے کہتے ہیں، وہ تھے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولا کائنات اس شخص کو اس کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا جی بتائیے معاملہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قاضی صاحب بات یہ ہے کہ میری ایک زیرہ جو ہے وہ گم ہو چکی ہے، اور زیرہ جو ہے میں نے اس شخص کے پاس دیکھی ہے، نہ میں نے اس کو بیچی ہے نہ اس کو میں نے گفٹ کی ہے، تو میری ہی ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی تم اپنی بات رکھو۔ تو وہ جو شخص تھا جو مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کہ قاضی صاحب بات یہ ہے کہ زیرہ میری ہے، اس لیے کہ میرے قبضے میں آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ہے تو میری ہوگی۔ قاضی صاحب نے پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دونوں اپنی بات کر رہے ہیں، تو اے علی رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین مولا کائنات، آپ گواہ پیش کیجئے، کیونکہ پہلے آپ نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ آپ دیجئے کہ یہ آپ ہی کے ہیں۔ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ قمبر جو میرا غلام ہے وہ اور میرا بیٹا حسن اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ زیرہ میری ہی ہے۔ اب سنیے اسلام کا جو نظام ہے، حکومت ہے، سبحان اللہ، ایک طرف مولا کائنات وقت کے خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف وہ ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ عام مسلمان ہو، عام مسلمان کے مسلمان بھی نہیں، وہ دوسرے مذہب کا ہے، کوئی پلڑا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی عام مسلمان بھی ہوتا تب بھی پلہ تو برابر نہیں تھا۔ مولا کائنات کا مقام تو کتنا بڑا ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ مذہب تو ایک ہوتا لیکن مذہب بھی دوسرا ہے اس کا، وہ کوئی اور مذہب کا ہے۔ اور قاضی صاحب جو مذہب اسلام کے، اب فیصلہ سنیے کیا کہتے ہیں۔ جب مولا کائنات نے کہا نا کہ اس بات پر گواہ میرا غلام قمبر ہے اور میرا بیٹا حسن ہے، اب فیصلہ سنیے اسلام کی خوبصورتی۔ آپ نے کہا کہ امیر المومنین بات دراصل یہ ہے کہ قمبر آپ کا غلام ہے اور حسن آپ کا بیٹا ہے، لہٰذا ان دونوں کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ بیٹا تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی لوگ بعد والے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے نے گواہی دی تو بیٹا باپ کے بارے میں صحیح گواہی دے گا، یہ بعد والے بات کر سکتے ہیں۔ حالانکہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے جھوٹ کا تصور نہیں ہے، وہ جو کہیں گے سچ ہی کہیں گے، لیکن کوئی بعد میں یہ اعتراض کر سکتا تھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مولا علی کی جب گواہی دی انہیں کہ اپنے بیٹے نے، اور بیٹا جب بھی گواہی دے گا باپ کے لیے گواہی دے گا، تو گواہی کسی اور کی ہونی چاہیے، لہٰذا بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کوئی اور گواہ لائیے۔ اب اس شخص نے جو مسلمان نہیں تھا، کسی اور مذہب کا تھا، اس نے جب یہ سنا تو وہ حیرت میں آ گیا کہ یہ دین اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، حالانکہ یہ ان کے امیر المومنین ہے اور قاضی ہے، قاضی فیصلہ کرے۔ میں نے کہا نا قاضی اگر وہ سگنیچر کر دے تو فیصلہ ہو گیا، مولا علی کو زیرہ مل جاتی، کہ قاضی نے سائن چلا دیا، اس کو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن انہوں نے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ کی گواہی قبول نہیں۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، مولا کائنات، اب فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا، آپ کے دین کی اتنی خوبصورتی، اتنا حسن ہے آپ کے اس دین کے اندر، سنیے آپ سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجئے، کہ اتنا خوبصورت آپ کا دین ہے۔ اور سچ بات بتاؤں نا، حقیقت یہ ہے کہ وہ زرہ میں نے ہی لی تھی، یہ زرہ میری نہیں بلکہ یہ آپ کی ہی ہے، اور میں آپ کے اس فیصلے سے اور اس کی دین کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ الحمدللہ میں دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تو یوں اس دین کی خوبصورتی، مولا کائنات بہت خوش ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ نے جاتے جاتے بہت خوش ہوئے، آپ نے اس زرہ کو اسی کو عطا فرما دیا اور ایک گھوڑا بھی اسے تحفے میں آپ نے عطا فرمایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں دین اسلام کی کیسی خوبصورتی ہے، ہمارے دین میں کتنے پیارے انداز سے جو ہے نا یہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی کی مرتبے کی رعایت نہیں کرنا ہے، کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، فیصلہ جس کے حکم میں جائے گا اسی کو سنانا ہے، یہ ہے۔ اور آج کل لوگ جو ہے نا کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی صورت دیکھ کر، کسی کا منصب دیکھ کر، اگر مثال کے طور پر کوئی جرم کیا، ٹھیک ہے، کسی نے شراب پی کے گاڑی چلائی، کسی کی جان لے لی اور لایا گیا اور پتہ چلا کہ منسٹر کا بیٹا ہے صاحب، ٹھیک ہے، فلاں نیتا کا بیٹا ہے، اس نے رات میں جو ہے شراب پی کر وہ گاڑی چلائی تھی، کسی کو مار دیا تھا، منسٹر کا بیٹا ہے، تو اب ساری گواہیاں اس کے خلاف بھی ہوں گی نا، ساری گواہیاں اس کے خلاف بھی، لیکن اب جو جج ہے اور جو گواہ ہے، ایسے گواہ تلاش کیے جائیں گے جو جھوٹی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، اور جو کورٹ میں جو اس کا کیس لڑنے والا ہے وہ بھی اس کے خلاف جھوٹا کیس لڑے گا، جھوٹے کاغذات تیار کیے جائیں گے۔ چونکہ منسٹر کا بیٹا ہے نا، اس کو اگر پھانسی ہو گئی تو پھر کیا بولیں گے ہم؟ تو منسٹر کے بیٹے کو، منسٹر کا چہرہ سامنے دیکھتے ہوئے اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں جمع کر کے اس کو چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہی کام کوئی بیچارہ مزدور کر دے، کسی مزدور سے ہو جائے، کسی غریب سے ہو جائے، تو ساری کوشش کی جاتی ہے اس کو پھنسانے کی، جو کہ اس کے پاس دینے کا پیسہ نہیں ہے، کھلانے کو پیسہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ ایک آخری میں آپ کے سامنے بات پیش کر کے پھر پروگرام کو اینڈ کی طرف لاؤں گا، اور بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے جو حاکم کے لیے چیزیں ارشاد فرمائی، جو حاکم ہے جو کسی کام کے اندر فیصلہ کرے، اس کو کن چیزوں کا جو ہے نا لحاظ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے 5 چیزوں کے اندر۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو موقع دے، دونوں کو برابر وقت دے۔ حاکم جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے گا دونوں کو برابر وقت دے۔ 2، نشست دونوں کو ایک ہی جیسی دے، ٹھیک ہے، دونوں کو ایک ہی جگہ بٹھائے۔ اب ایک طرف جو ہے نا وہ دو فریق ہیں، ایک منسٹر کا بیٹا ہے، غریب کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، منسٹر کا بیٹا آیا ہے جب دربار کے اندر، کورٹ کے اندر، تو منسٹر کے بیٹے کو اچھی سیٹ دی جا رہی ہے اور غریب کے بیٹے کو وہی نیچے بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں، اب اس وقت منسٹر کا بیٹا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ایک عام مجرم ہے، دونوں کو برابر کی سیٹ دی جائے گی، برابر کا مقام دیا جائے گا، اور منسٹر کا بیٹا اپنے گھر پر ہوگا۔ وہ یہاں پر چونکہ فیصلے کی جگہ ہے، یہاں پر دونوں کو ایک ہی جگہ بٹھایا جائے گا، یہ اسلام کا نظام حکومت۔ تیسری بات، دونوں کی طرف برابر توجہ دے، یعنی کہ منسٹر کا بیٹا تو اس کی بات توجہ کے ساتھ سن رہا ہے، جی جی ہاں ہاں کر کے، اور جو غریب ہے اس کی بات سنی نہیں جا رہی، دونوں کی باتوں کو برابر سننا ہے، دونوں کی طرف مکمل توجہ۔ 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے، دونوں کی بات برابر سنیں، یہ نہیں کہ منسٹر کا بیٹا بول رہا ہے تو وہ اپنی دلیلیں دے جا رہا ہے، اور غریب کا بچہ جب بولنے آیا تو اس کو چپ کر دیا، خاموش ہو جا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک نہیں ہونا چاہیے۔ 5ویں بات، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ یہ 5 حقوق 5 معاملات کے اندر برابری کرنا بڑے علماء فرماتے ہیں ضروری ہے، اور فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والے کو قرب الہی میں نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو انصاف کرے گا اس کو یہ برکتیں ملیں گی۔ تو آپ غور کیجئے، میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ قاضی کی اپنی جگہ بات ہے، جج کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم کئی بار فیصلے اپنے گھر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے حوالے سے ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے، بچوں کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی بہنوں کے حوالے سے جو فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بچے ہیں تو بچوں کو دینے کے اندر بھی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ کسی بچے پر اتنی توجہ دے دی کہ اس کو ہی سب کچھ دیے جا رہے ہیں، ایک بچے کو کچھ دے ہی نہیں رہے۔ بعض اوقات بیٹا بیٹی کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹے پر اتنی توجہ ہے، بیٹی کو کوئی توجہ نہیں دیتا، بیچاری بیٹی جو ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے، یا بیٹا مایوس ہو جاتا ہے، صرف ساری توجہ بیٹی پر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بھی گھروں کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر ہمیں اللہ پاک نے کیا فرمایا، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
عدل کے ساتھ ہمیں جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں آپ توجہ کیجئے اور اس کو ذرا غور کیجئے گا، سمجھے گا انشاءاللہ۔ اگر اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہوگی۔ عدل کا، انصاف کا جب معاملہ پیش ہوگا انشاءاللہ معاشرے پر، اللہ نے چاہا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا، ہر طرف بہاریں ہوں گی، لوگوں کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے اور ہر طرف انشاءاللہ بہاریں ہی بہاریں ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں انصاف کے ساتھ معاملات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے آج عدل و انصاف کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت، اللہ پاک کا حکم ہم نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔